أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا أولين آخرين نبي الله ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني آمين الحمدللہ آج ہم سورہ المنافقون کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ ترجمہ تفسیر کو پڑھ کر مکمل طور پر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ منافقون مدنیہ ہے، میں 2 رکوع 11 آیتیں 180 کلمے 976 ہوئے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اللہ کو یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق ضرور جھوٹے۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ اس میں جب ہم پڑھیں گے آج منافقین کے بارے میں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ کہ منافقون یعنی کہ جو سورہ منافق ہے اس کا اصل معاملہ کیا ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافق آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور زبان سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بہت میٹھی میٹھی، پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں، آپ کے خلاف رکھتے ہیں، یہ حقیقت اللہ کا، اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان منافقوں کی گواہی کی اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑا گواہی دینے والا کون کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کو آ کر باطل نظریات اپنے پیش کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں چاہتے، بلکہ یہ قتل و قید چاہتے ہیں کہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ قتل ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ قید ہوں، زیادہ سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہو۔ حقیقت یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، یہ دین اسلام کے لیے جہاد نہیں کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں میں تو بہت وسوسہ ہے پیدا کر دیا ہوا، تو اللہ رب العالمین اس بات پر گواہی دیتا ہے یہ منافق بہت جھوٹے ہیں، بہت جھوٹے ہیں، ان کے مشورے جھوٹے ہیں، ان کی باتیں جھوٹی ہیں، ان کے سوچ اور اعتقاد یہ بھی جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرایا تو اللہ کی راہ سے روکا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے یہ مشورہ جو دیا ہے یا یہ جو تم منصوبہ لے کر آئے ہو اس سے دین اسلام کو کیا فائدہ ہے، تو ان کی زبان پر دین اسلام کے فائدے کے بجائے دنیاوی فائدے جاری ہوئے، اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ فائدے تو تمہارے کسی کام کے نہیں، یہ فائدے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے لیے کسی کام کے نہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں کھاتے ہیں تو کبھی اللہ رب العالمین کی قسمیں کھاتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے اے مومنوں کہ یہ اپنی قسموں سے بھٹکانا چاہ رہے ہیں، جھوٹی قسموں سے یہ بھٹکانا چاہتے ہیں مومنین کے دلوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتنے ہی برے کام کرتے ہیں، پہلے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے واقعی دین اسلام کے بہت جاننے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ باطن اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے؟ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں
جو میری رب نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا تھا کہ 3 حصے ہوئے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے تمام روحوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان روحوں کو ایسے تو نہیں بھیجا تم نے، ان سے ایک کمٹمنٹ ہوا تھا. ان روحوں نے کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، مگر 3 فرقے ہوئے تھے ان روحوں میں بھی. ایک نے دل سے کہا اور زبان سے کہا، کا مرتبہ اعلیٰ درجے کا ہوگا. ایک نے زبان سے کہا مگر دل سے نہ مانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کا بھی درجہ بہت نیچے ہو گیا. اب یہ جو نچلا درجہ دکھا رہے ہیں اللہ رب العالمین، یہ وہ منافق کا درجہ. اور تیسرا درجہ کون سا تھا؟ جنہوں نے دل سے اقرار کیا، نہ دل سے اقرار کیا نہ زبان سے اقرار کیا، وہ ہو گئے کافر. تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ اے مومنوں سمجھو یہ وہی کافر ہیں، یہ وہی منافق ہیں جن کے بارے میں تمہیں رب العالمین بتا چکا ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، یہی نا کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. رب العالمین پھر یہیں پر اس بات کو دہرا رہے ہیں اور یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سمجھ جاؤ وہ زبان سے تو ایمان لائے ہیں پر دل سے کافر ہیں. یہ تو ان کے دلوں پر تو اللہ نے مہر کر دی ہے، اب وہ نہیں سمجھتے، چاہے کچھ بھی کہہ دو وہ نہیں سمجھتے. فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کریں تو ان کی بات غور سے سنیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب تم ان سے بات کرو گے منافق کی مثال کیسی ہے. اس منافق کی مثال میں عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن ابی جسیم سبھی و خوبروش بیان آدمی، یعنی کہ بڑی فصاحت کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اپنی باتوں میں لے لینے والے آدمی تھے. اور اس کے ساتھ والے منافقین قریب قریب ویسے ہی تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس شریف میں جب یہ لوگ حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ منافقوں کی نشانی جن کے عمل کچھ بھی نہیں ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر عمل ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والے عمل ہیں. یہ وہ منافق ہیں، یہ وہ کافر ہیں جن کی ذات میں اللہ سے کہیں محبت نہیں ہے، دین اسلام کے لیے کہیں محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے پر خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کی جو باتیں بتانا ہے، جو میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہے، تمہیں سننے میں تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ہر کوئی ان کی بات کو بڑی غور سے سنتا ہے، اگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے بے جان تصویر کی طرح. نہ بے جان تصویر کسی پر ایمان لا سکتی ہے اور نہ ہی کبھی بے جان تصویروں کے اندر روح پھونکی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح بے جان تصویروں میں نہ روح پھونکی جا سکتی ہے ویسے ہی بے جان تصویروں میں عقل بھی نہیں ہوتی ہے. تو تم ان کی باتوں میں نہ آؤ. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں. ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے. انا یؤفکون، کہاں اونھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو پکارتا ہو یا اپنی گم ہوئی چیز کو جیسے ڈھونڈتا ہو یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بلند آواز سے بات کرے تو وہ اپنے ہی خبیث نفس کے لیے اور سورہ زن کے لیے کرے. تو یہ کافر بھی اسی طرح سے ہیں اور یہ اسی طرح سے ہر بات کو شعلہ زن طریقے سے بتاتے ہیں. انہیں کچھ کہا گیا اور انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل نہ ہو جس سے ان کے راز فاش ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خوف ہی تو ہے
جو ہر وقت یہ کان لگائے کھڑے رہتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو ان کے بارے میں کوئی باتیں اللہ رب العالمین نازل فرما دے، اور یہ کہ اترنے والی نازل ہوئی بھی آیتوں میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مخفی ہو جائے، جو ان سے چھپی رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں، ان سے بچتے رہو، ہم العدو فاحذروہم، ان سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ کافر ہیں جو منافقوں کے پاس جا کر خبریں پہنچاتے ہیں، یہ ان کے جاسوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اعتبار مت کیجیے، انہیں تو اللہ مار دے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کے کچھ وہ خوبصورت منصوبے، وہ خوبصورت تمام پروجیکٹس جو کسی جنگ سے پہلے تیار کیے جا رہے ہوں اور یہ جا کر کافروں کو بتا دیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے کہیں دین اسلام میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یا یہ کہ مومنوں کے مارے جانے کا اندیشہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حقیقت میں اس سے دین اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے پھونکوں سے نور کے چراغ کو بجھا دیں گے تو یہ بدگمانی میں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے یہ تو وہ نور ہے جو پھونکوں سے بجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس نور کو تو خود اللہ نے زندہ رکھا ہے، تو اللہ کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سوائے ہستی میں نہ کوئی ہوا میں ایسی طاقت ہے، نہ کسی طوفان میں، نہ کسی انسان میں، نہ کسی چرند پرند حیوان، نہ جنات میں۔ اس نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سورہ المنافقون میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، منفقون میں، کہ اے مومنوں اس بات پر ذرا اندیشہ رکھنا، سمجھنا کہ اس سے دین اسلام کو دین اسلام کے جو کارکن ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کو حال بتا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو راستے میں ہی شہید کرتے، ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر کہیں ان کے پاس منصوبہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے سوچ رہے ہیں وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے انہیں ختم کرنے کا منصوبہ سوچ کے بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنی اتنی بلند ترین آوازوں میں بات کرتے ہیں اور کھڑے رہ کر تقریریں دیتے ہیں، ان کے طرف مت دیکھو۔ بڑا جی چاہ رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی ایسے کچھ منافق ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہیں بھی سمجھاؤ کہ اللہ کا واسطہ، اللہ کی وہ محبت جو زبان سے دل میں داخل نہ ہو، اس کا درجہ بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ کاش کہ کوئی تو سمجھ لے سورہ المنافقون کی اس بات کو کہ ہمارے دل کے اندر بھی ہمارا رب ہی ہے۔ کسی کا کوئی میٹھا بولنا اس وقت تک جب تک کہ واقعی اس کا میٹھا بولنا، اس کے میٹھے لہجے یا پھر اس کی بلند آواز اس وقت تک جب تک کہ دین اسلام کے کام نہیں آ سکتی، یا پھر اللہ کے کسی بندے کی کام نہیں آ سکتی، یا پھر یہ کہ کسی کی گمراہی سے کسی کو نکال نہیں سکتی، اس وقت تک وہ آواز، وہ الفاظ سب بیکار ہیں۔ اور رب العالمین نے فرما دیا ان کی مثال میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جیسے گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی، کأنہم خشب مسندہ، دیوار سے ٹکائی ہوئی کڑیاں ہیں، ایک تصویروں کی طرح سے بے جان، جن کے اندر نہ ایمان کی کوئی روح ہے، نہ انجام سوچنے والی کوئی عقل۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ کوئی کسی لٹکنے والی تصویر پر ایمان لے آئے یا اس کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرے۔ رب العالمین فرماتا ہے ایسا نہیں کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں، تَوَدُّوا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سر گھماتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے دل کی عداوت ایسی ہے
کہ اگر اصحابہ کرام اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ آؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، سب کی بخشش ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے سر گھما لیتے ہیں، اپنے چہروں کو گھما لیتے ہیں۔ اور پھر مزید اللہ فرماتا ہے کہ وَرَأَيْتُمْ يَصُدُّونَ، اور تم انہیں دیکھو غور کرتے ہوئے، وہ تو منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ تو منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ اصحاب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ رحمت الہی دریائے جوش میں آئیں، اور ایسے جوش میں آئیں کہ انتظار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا دیں ہمارے لیے اور اللہ ہماری مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ سنتے ہیں نا تو آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر سر کو گھما لیتے ہیں، اور ان کو غور سے دیکھیے، منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تو منافقوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ اپنے ارد گرد دیکھیے گا، بہت ساری ہستیاں آپ کو ایسے منافق نظر آئیں گی، آپ کو دکھائی دے گا، آپ محسوس کریں گے کہ یہ تو ہمارے وہ اپنے نہیں ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ آگے کی آیتوں میں شان نزول ہے۔ اللہ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو۔ لن یغفر لہم، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کے لیے دعا کیجئے یا نہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبول فرمانے والا تو ایک ہی رب ہے نا، وہ ہے خدا بندہ کریم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تو معصوم ہیں یا رسول اللہ، آپ کی ارد گرد منافق آ کے بیٹھتے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ کہ اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، اس لیے کہ اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا، جھوٹوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ شان نزول میں ہے کہ غربائے مریسی سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جہاں نزول فرمایا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجیر حجازی غفاری اور ابن ابی کے حلیف سنان بن وجی نے درمیان جنگ ہو گئی، جہاں نے مہاجرین کو سنان نے انصار کو پکارا۔ اس وقت ابن ابی منافق نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بےہودہ باتیں بکی، اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں۔ اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر زید بن ارکم کو تاب نہ رہی، انہوں نے اس سے فرمایا کہ خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے، اپنے قوم میں بغض ڈالنے والا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر معراج کا تاج ہے، حضرت رحمان نے انہیں عزت و قوت دی ہے۔ ابن ابی کہنے لگا چپ، میں تو ہنسی سے کہہ رہا تھا۔ زید بن ارقم نے یہ خبر حضور کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ابی کے قتل کی اجازت چاہی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ حضور انور نے ابن ابی سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ باتیں کہی تھی؟ وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھی جو مجلس شریف میں تھے وہ عرض کرنے لگے ابن ابی بوڑھا شخص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے،
زید ابن ارقم کو شاید دھوکا ہوا اور بات یاد نہیں رہی۔ پھر جب اوپر کی آیتیں نازل ہوئیں اور ابن ابی کا جھوٹا ظاہر ہو گیا تو اسے کہا گیا کہ جا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر، حضور تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ تو گردن اپنی پھیر دی اور کہنے لگا کہ تم نے کہا ایمان لا تو میں ایمان لے آیا ہوں، تم نے کہا زکوٰۃ دے تو میں نے زکوٰۃ بھی دے دی ہے، اب کیا یہی باقی رہ گیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کی زکوٰۃ کھائیں یا یہ کہ وہ کسی کا جھوٹا کھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا، وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو، من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، حتی ینفدوا، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، وَلَٰكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافق کو سمجھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کرو؟ اے منافقوں، کیا میرا محبوب تم سے کبھی کچھ مانگنے کے لیے آیا؟ تم سے کبھی کچھ کہنے کے لیے آیا؟ جو کچھ بھی کیا تم لوگوں نے اپنی ذات پر خرچ کیا ہے۔ اگر اصحابہ کرام کو کچھ دیا تو ان کو ان کی محنت کی اجرت دی ہے، بغیر محنت کے تو انہیں کچھ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو پھر تمہیں کون کہتا ہے کہ تم ان پر خرچ کرو؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو تم نے منصوبہ بنا کے رکھا ہے کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو پریشان کرو گے، تم بھول گئے ہو کہ اصحابہ کرام بھی محنت ہی کی اجرت لے رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم کبھی پریشان کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ ان آسمان اور زمینوں کے خزانے پر کسی اور کا قبضہ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر منافقوں کو سمجھ نہیں ہے، کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان کے منصوبے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ مدینہ شریف جائیں گے تو مدینے سے نکال دیں گے اور یہ اپنے آپ کو عزت والے کہتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں ایسے بے حرمتی والے جملے کہ وہ اس میں سے نکال دے گا جو نہایت ذلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، وَلَٰكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عزت تو اللہ کو رچتی ہے، یہ عزت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رچنی ہے، اور یہ عزت تو اللہ نے رکھی ہے مسلمانوں کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب العالمین فرماتے منافقوں کو تو کہیں عزت نہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ تو یہ دنیا کے ایک چھوٹے سے خطے کو جسے ہم مدینہ کہہ رہے ہیں، اور اس مدینے میں میرے عزت والے رسول محترم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، وہ بھی اس قدر بے حرمتی کے ساتھ۔ رب العالمین فرماتے ہیں منافقوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ ہی کے زمین، اللہ ہی کی آسمان، اللہ ہی کے پہاڑ، اللہ ہی کی خلقت، اللہ ہی کا بنایا ہوا سب کچھ، یہ رزق کے بنانے والے، یہ وسیلے، یہ سب اللہ کے ہیں، یہ سب اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کا رازق تو ایک خدا ہے، وہ رازق تو وسیلے بناتا ہے۔ اگر اے کفارو، اے منافقوں، تم نے اصحابہ کرام کو اگر روزی دی تو تم نے نہ دی، یہ تو رب العالمین نے دی ہے، اور دوسری یہ کہ تم نے ان کو ان کی محنت کی اجرت دی۔ وہ جو بھی محنت مزدوری کرتے تھے، چاہے تمہارے باغوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، تمہارے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، یا تمہاری تجارت کا سامان اس ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جاتے تھے، یا تمہارے لیے کپڑا بنتے تھے، یا جو کچھ بھی کرتے تھے، خیرات نہیں دی تم سب نے۔ رازق تو ایک خدا ہے، ہاں اس نے وسیلے بنا۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ سن لو کہ خدا بندہ کریم وہ رحمان ہے، وہ رحمان رب ہے، اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اور رحمان وہ رب ہے جس نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر معراج کا تاج رکھا ہے، اور اس معراج کے تاج کو رب العالمین نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو کون ہے جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عزت کو چھین سکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے تمام باطل خیالات کو تبدیل کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت چاہی کہ ابن ابی کو قتل کرتے، آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہے نا، فرمانے لگے کہ مت کیجیے عمر، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو پھر دنیا یہ کہے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے، کیونکہ دنیا تو یہی سمجھ رہی ہے کہ وہ تو اصحابی ہیں، تو صحابہ، ان کے دل کی منافقت اور ان کے دل کا چور تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جانتا ہے، مگر اصحاب اور یہ دنیا نہیں جانتی۔ مت کیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی سے خود پوچھا کہ سچ بتا کہ تو نے میرے لیے ایسی باتیں کرتی کہ جب تم مدینہ شریف پہنچے گا تو تم نے ایسا کہہ دیا کہ تم عزت والے ہو اور ذلیلوں کو نکال دو گے، اور ابن ابی یہ بھی مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے اتنی بڑی بات کر دی میرے اصحاب کے لیے کہ تم اپنا بچا کچا کھانا ان کو دیتے ہو تو اس وجہ سے مضبوط ہے یا یہ اس وجہ سے زندہ ہے؟ تو ابن ابی نے مجلس میں کھڑے ہو کر قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھا لی کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسرے جو لوگ تھے جنہوں نے مجلس میں اس بات کو سنا تھا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایسا کہا ہے ابن ابی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جانے کے لیے صحابہ کرام نے ان کو مشورہ دیا اور کہا کہ ابن ابی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ابھی تو اصحاب کی جماعت میں داخل ہو گیا تو عمر کی تلوار سے بچ گیا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، چلا جا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگو اور ایمان میں داخل ہو جا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ انکار اسی لیے تو تھا کہ پروردگار عالم نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ منافق تو ایک بے جان تصویر کی طرح ہے، انہیں کہاں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے پاس تو عقل ہی نہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ منافقین نے اپنے آپ کو جو عزت والا کہا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ منافقین سب سے زیادہ ذلت میں ہیں، اور جو مومنین کو انہوں نے ذلت والا کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہی مومن ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بے حساب عزت کے تاج پہنائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں ہمیں کچھ نوٹس کروا رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں کچھ نصیحت اللہ رب العالمین نے اور کچھ حکم نازل فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں سے، اور میں اس آیت سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں جو پچھلی آیت کی بات تھی کہ ابن ابی جو منافق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ آیا معافی مانگنے کے لیے، تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی اور وہ اپنی اسی حالت پر مر گیا، اسی حالت پر مر گیا، منافق ہی کی حالت میں مر گیا، مگر آپ نے اپنے آپ کو جھکا کر اس نے معافی نہ مانگی۔ لہٰذا سمجھ لیجیے اس بات کو کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، معافی مانگ لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ معافی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے جس سے شیطان ہمیشہ روکتا ہے۔ پتہ نہیں انسان کے دل دماغ میں کتنی باتیں ڈال دیتا ہے، کتنے وسوسے ڈال دیتا ہے، اور یوں انسان لڑ مرنے کو، کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر
معافی نہیں مانگتا۔ میں آپ کو یہاں تک کے بعد ایک نصیحت کروں گی کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اچھے دل سے معافی مانگیے، اچھے دل سے، دنیا کو بتانے کے لیے نہیں کہ ہم نے تو معافی مانگی پھر بھی انہوں نے معاف نہ کیا تو ہم کیا کریں، نہیں ایسے نہیں۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے خود اس بات کو سمجھیں، ریئلائز کریں کہ واقعی غلطی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلطی نہیں بھی کی آپ نے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی سے معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر معافی مانگ لینے سے رشتے جڑ جاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر معافی مانگ لینے سے آپ کو اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کو کوئی قلبی سکون میسر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، یہ سمجھ۔ ایمان والو، تمہارے درجات بہت اوپر ہیں، نہ تمہیں تمہارے مال سے محبت ہونی چاہیے، اللہ فرماتا ہے، نہ تمہیں کبھی تمہاری اولاد سے اتنی محبت ہونی چاہیے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ پریشانی ہاں اے مومنو تم پر آ سکتی ہے، کیوں نہیں آئے گی؟ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ آسان نہیں ہے مومن ہونا، آسان نہیں ہے مومن ہونا۔ اور ایک اور جگہ پہ کیا ارشاد فرمایا تھا کہ سر خم تسلیم کے خنجر سے ہر روز مومن کو ذبح کیا جاتا ہے، سر خم تسلیم کی رضا سے، یعنی کہ اللہ اپنی رضا کی تلوار ہر وقت مومن پر چلاتا رہتا ہے، پر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے، نہ وہ مرتبہ منافقوں کو ملا ہے، نہ فاسقوں کو ملا ہے، نہ کافروں کو ملا ہے۔ ہمارے رب نے قرآن میں تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ تمہیں رب العالمین عزت دے گا، مگر تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں اس عزت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے، کچھ شرائط ہے، اسے سمجھ لو۔ اور وہ چند شرائط یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو آمنو لا تلہکم، تمہارے مال، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد، ان ذکر اللہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ پنج جگانہ نماز کی پابندی رکھنا، قرآن شریف کو پڑھتے رہنا، اور یہ کہ دنیا میں کبھی مشغول اس طرح سے مت ہو جانا کہ دین کی خدمت کو فراموش کر دو، نہ کبھی مال کی محبت کو اپنے اوپر اس طرح سے طاری کرنا کہ تمہارے ارد گرد اذانوں کی آواز آئے اور تمہیں پرواہ ہی نہ ہو، نہ کبھی اپنی اولادوں کی خوشیوں میں اس قدر غافل ہو جانا کہ تمہیں یہ یاد نہ رہے کہ تمہیں سجدہ شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ بھی نقصان میں ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مَا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ رازق اللہ فرماتا ہے میں کچھ میری راہ میں خرچ کرنا، جتنا تمہیں رزق دیا گیا ہے اس تمام رزق میں صرف تمہارا حصہ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے، بلکہ اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مت بھول جانا مال ملے تو، مگر یہ کہ منافقوں کی طرح خرچ نہ کرنا، منافقوں کی طرح نہ کرنا کہ اوپر سے کچھ اور بنو اندر سے کچھ اور بنو۔ اگر تمہارے دل پاک نہیں اور تمہیں جی نہیں چاہتا نا خرچ کرنے کا تو مت کرنا، لیکن منافقوں والی حرکتیں مت کرنا، کیونکہ وہ پھر سخت ناپسند عمل ہو جائے گا۔ رب الرحمن فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے، قبل اس کے کہ پھر وہ نمازیں جس کے پڑھنے کا تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے، قبل اس کے کہ جب تمہارا رب تم کو فرماتا ہے کہ ہر روز استغفر اللہ پڑھا کرو، قبل اس کے کہ تمہارے رب نے سبحان رب الاعلی سبحان رب العظیم کی تسبیح ہدایت فرمائی ہے، قبل اس کے کہ تمہاری موت پر کوئی تمہارے لیے کلمے پڑھے، قبل اس کے کہ پھر تم نماز نہ پڑھو مگر تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، قبل اس کے کہ تم اپنے لیے اللہ کی رحمت سے استغفار کی تسبیح پڑھ کر خود اپنے لیے مغفرت نہ مانگو اور غیر تمہارے مانگے تمہاری موت پر،
قبل اس کے کہ لوٹ آؤ اے ایمان والوں. فیقول ربی، پھر کہنے لگے اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی. فاصدق، تو میں صدقہ دیتا. فاکن من الصالحین، اور نیکوں میں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب تمہاری موت آئے گی اور پھر تم دیکھو گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں نیکیاں کرنے والا، اللہ کی راہ میں 5 وقت نماز پڑھنے والا، اللہ کی راہ میں قرآن شریف پڑھ کر اور قرآن شریف کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے والے کا درجہ جب تم دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت پھر تم کہو گے کہ اے میرے اللہ، کاش تو نے ہمیں قرآن مجید کا کچھ سبق سمجھا دیا ہوتا. اے میرے اللہ، کاش کہ میں نے قرآن کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کی ہوتی. اے میرے اللہ، کاش میں نے جو قرآن پڑھ لیا ہوتا تو میں صدقے کی مہلت پا لیتا. کاش کہ میں وہ نیکیاں کرتا میرے معبود برب جو تو نے مجھ سے کہی ہوئی تھی، جو جن نیکیوں کا تو نے مجھ سے حکم دیا ہوا تھا. کاش کہ ایسا ہوتا. اللہ فرماتا ہے قبل اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، پھر تمہاری زندگی میں تمہاری موت کے بعد تمہارے لیے صرف کاش رہ جائے. اس کاش سے پہلے جب تمہیں موت آ کر گھیر لے، اس سے پہلے اس دنیا فانی کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ آخرت کے لیے تیاری کرو. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. رب العالمین فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا. اذا جاء اجلها، جب اس کا وعدہ آ جائے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر. خداوند کریم فرماتے ہیں کہ خوب صدقہ دو، خوب نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آؤ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقے سے تشبیہ ہے. خوب نیکیاں کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری موت آئے. اور جب تمہاری موت آئے گی تو اللہ فرماتا ہے اس بات کو سمجھ لو کہ ہرگز پھر ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کے وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا. یعنی کہ جو رب نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر فرمایا کہ اے مومنو، تم جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، اس نطفے سے انسان بننے تک اور اس انسان سے دنیا میں آنے تک، بچہ بننے تک، اور پھر وہ اس بچے سے جوانی تک پہنچنے تک، اور اس جوانی سے بڑھاپے تک پہنچنے تک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس بڑھاپے کے بعد اس کائنات کی کس زمین میں تم دفن کیے جاؤ گے تمہارے رب کو سب پتا ہے. لوح محفوظ پر اللہ نے درج کر رکھا ہے. تو رب العالمین فرماتا ہے یہ بات تو طے ہے کہ وعدے کا وقت پورا ہوگا. تو اے مومنو، اس سے پہلے کہ وعدے کا وقت پورا ہو، اس سے پہلے کہ تم سوچو کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ کیا ہوتا، اس سے پہلے کہ تم اس دنیا میں اس وقت بھی بہانے اگر کرتے ہو کہ ہم تو بچوں کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم فلانے کام کی وجہ سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، ہم پر ہماری ساس نے یہ ظلم کر دیے ہیں، ہم پر ہمارے شوہر نے یہ پابندیاں لگا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اللہ کو خبر ہے، یعنی کہ کسی قسم کے کوئی بھی بہانے کہیں پر کام نہیں آئیں گے، کیونکہ رحمان ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. بہت حق بات کہہ دی، معاف کر دیجیے گا. لیکن اس نصیحت میں، ان تمام شرائط میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے خوبصورت بات کی ہے، پتہ ہے وہ خوبصورت بات کیا ہے؟ وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے. یہ سب سے خوبصورت بات ہے، سب سے خوبصورت بات. ابھی فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہر چیز کی اس دنیا میں ایک قیمت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ہر چیز کی یہ بات حقیقت ہے، سچائی کو قبول کرنا چاہیے. فلسفے کہیں کبھی کبھار بڑے درست ہوتے ہیں،
اس دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہے. اسی طریقے سے رب العالمین نے ہمیں جو عزت دینے کا وعدہ کیا ہے اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اس کی بھی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت بھی تو دیکھیے کتنی انمول قیمت ہے. کیا فرما رہا ہے میرا رب العالمین؟ نماز پڑھ کر آؤ، پنج گانا قرآن پڑھ کر آؤ، اور اس دنیا میں اپنی مال اور اولاد میں کبھی اتنے مشغول مت ہو جانا کہ مجھ سے غافل ہو جاؤ، میرے ذکر کو کبھی مت بھولنا. بس یہ کر کے آ جاؤ، ہمارا رب تمہیں عزت دے دے گا. آئیے اب اس تمام بات کو، ان تمام باتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چھوٹی سی حدیث اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں شروع کہاں سے کرنا ہے. یہ جو میرا رب فرما رہا ہے کہ ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اس بات کو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ایسا کیا کرے یا اللہ کہ ہم آپ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوں. ایک صحابی تھے، بہت گناہ کرتے تھے، بہت گناہ کرتے تھے، لیکن جب وہ صحابی ہوئے، مسلمان ہوئے، تو واہ سبحان اللہ. مگر انہوں نے ایک سوال پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فرمانے لگے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں مگر اب مسلمان ہونے کے لیے شرائط بہت زیادہ ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثال کے طور پر اپنے جملے میں آپ کو واقعہ پیش کرتی ہوں، اپنے جملوں میں. تو فرمانے لگے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان ہونے کے لیے شرائط بہت زیادہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ کہ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ میں ذرا اس پر سوچ میں پڑ جاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثال کے طور پر کیا شرائط ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ مسلمان حرام جانور نہیں کھاتے، آپ مسلمان شراب نہیں پیتے، آپ مسلمان ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ مسلمان ہر وقت جو ہے وہ دین کی تبلیغ میں شایع نشان رہتے ہیں. اور اس طرح سے بہت ساری باتیں انہوں نے گنوا دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ. وہ صحابی کلمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو پھر اپنے سوال دہرائے اور ان سوالات کے ساتھ یہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں سب سے پہلے اسی چیز سے شروع کروں اور تمام گناہوں سے بچ جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، کیونکہ تم ہر بات پر تو عمل نہیں کر سکتے، اور یہ کہ ایک بات ایسی ہے جس پر تم عمل کر لو تو تمام گناہوں سے بچ جاؤ گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اگلی دفعہ میرے پاس آنا تو اس بات کو طے کر لو ابھی سے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. ابھی سے طے کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے، اور جب میرے پاس آؤ گے تو پھر اپنے اعمال کی، اپنے عمل کی تمام خبر مجھے دینا. اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈن ہو گیا، پکا ڈن کر لیا. اگلی دفعہ جب آپ کو پاس آؤں گا تو تب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا. صحابی چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانے لگے. اب جب وہ صحابی گئے تو سوچا کہ نماز نہیں پڑھتا. پھر خیال آیا ارے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھیں گے کہ نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں. تو میں نے تو وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ اٹھا اور اس نے نماز پڑھی. پھر اس نے سوچا میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، کیا فرق پڑتا ہے. پھر خیال آیا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پوچھا پھر جھوٹ بولنا پڑ جائے گا. پھر وہ اٹھا اور اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی. پھر اس نے کہا کہ میں صدقہ نہیں کرتا. پھر خیال آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، میں صدقہ کر دیتا ہوں. اس طرح سے کرتے کرتے اپنی زندگی کے ہر امور میں آگے بڑھتا گیا. ہر کام میں شراب کی طرف ہاتھ رکھے پھر کھینچ لیے. کہا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پوچھا تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، انہیں کچھ بھی جھوٹ نہیں بتاؤں گا. لہٰذا میں کیسے کہوں گا کہ میں نے شراب پی ہے، چھوڑ دی. اس طرح سے کرتے کرتے تقریباً کئی دنیا کے ایسے کام جو برے تھے چھوڑ دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں آئے اور
ایمان کی حرارت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اور یوں دین اسلام کو ایک ایسا نیا مجاہد ملا جس کے لیے رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، عزت تمہاری ہی ہے اور اللہ تمہیں ہی دیتا رہے گا۔ لہٰذا میری بہنوں، اس واقعے سے سبق سیکھیے اور سمجھیے کہ خدا بندہ کریم جب ہم سے روز آخرت پوچھے گا کہ کیا اپنی اولاد میں اتنا گم ہو گئے تھے کہ میری یاد بھی تمہیں نہیں آئی، کیا اس وقت آپ یہ کہہ سکیں گی کہ نہیں اللہ ایسا نہیں، ہم تو آپ کو یاد کرتے تھے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس دنیا میں اپنے آپ سے ایک عہد کیجیے کہ ہمیں سچ بولنا ہے، ہمیں سچ سچ سب کو جواب دینا ہے، اللہ کو مر کر بھی اللہ کو سچ ہی جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا نماز پڑھ کر آئی ہو؟ ہاں اللہ پڑھ کے آئی ہوں، کوئی ڈرنے کی والی بات نہیں ہے۔ روزے رکھ کر آئی ہو؟ ہاں اللہ آپ کے لیے روزے رکھ کر آئی ہوں۔ نیک نیتی سے میرے لیے روزے رکھے تھے؟ ہاں اللہ آپ دل میں داخل ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ آپ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ نیک نیتی سے دنیا کا ہر وہ عمل کر کے آئی ہوں جس سے آپ خوش ہوں۔ درود پاک پڑھ کے آئی ہوں؟ ہاں میرے اللہ، ہاں میرے نبی محترم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ پوچھ لیجئے، وہ تو درود بھی سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میں ان پر درود پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی؟ ایک ایک کر کے دنیا کے تمام برے کاموں سے آپ دور ہوتی چلی جائیں گی، ایک ایک کر کے دنیا کے ہر نیک کام کے آپ قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ جھوٹ ایک ایسا فلسفہ ہے، جھوٹ ایک ایسا قصیدہ ہے، اسے اپنی زندگیوں سے نکال دیجئے، آپ خود دیکھیں گی کہ آپ ایک پاک مومنہ ہو گئی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو اچھے عمل کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔